أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں. ہر طرح کی وحدانیت اور یکتائی، ہر طرح کی الوہیت اور خدائی اسی اللہ کو سزاوار ہے. اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، سیدنا و سید الاولین والآخرین و امامنا و امام المرسلین سیدنا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات والا صفات کے لیے خاص ہے. مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد دنیا میں ہر معاشرے، ہر سوسائٹی اور ہر تہذیب کی کچھ خاص علامات ہوتی ہیں جن کو اس سوسائٹی کا شعار کہا جاتا ہے. اس سوسائٹی کے، اس تہذیب کے ماننے والے، اس معاشرے کے رہنے والے اپنی ان علامات پر اور اپنے ان شعائر پر کسی قسم کا کبھی بھی کسی بھی لمحے کمپرومائز نہیں کرتے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ملکوں کا ایک پرچم ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا ایک پرچم ہے اور پرچم اس کا شعار ہوتا ہے. ہر دنیا کے ہر ملک کا رہنے والا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اپنے ملک کے پرچم کی توہین نہیں ہونے دیتا. اسی طرح ہر ملک کا اور ہر سوسائٹی کا ایک قومی نوعیت کی ایک علامت ہوتی ہے. جیسے قومی پرندہ ہے، قومی درخت ہے، قومی کھیل ہے. یہ سارے اس کے شعار ہوتے ہیں اور وہ ان شعائر پر ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کو ضائع بھی نہیں ہونے دیتے. اسی طرح اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرہ اور مسلمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ان کے جو شعائر مقرر کیے ہیں بحیثیت رب العالمین کے اور شریعت نازل کرنے والے کے، ان شعائر میں سے کسی بھی معاشرے کے لیے ایک سب سے بڑی اور اہم جو شعار اور علامت ہے وہ مسجد ہے. ہماری نظر میں مسجد کا تصور ایک عبادت خانے کا تصور ہے کہ یہاں پہ لوگ آئیں گے، عبادت کریں گے اور گھروں کو چلے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ عام بات مشہور ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے
اور لوگ اس پر بڑی سختی سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی مسجد میں کوئی باتیں نہ کریں چونکہ یہ عبادت خانہ ہے، لہذا اس عبادت خانے کو عبادت تک محدود رکھا جائے، اس کے علاوہ اسے کوئی کام نہ لیا جائے۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ جیسے ہی عبادت ختم ہوتی ہے، وقت ختم ہوتا ہے، مسجدوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے اور دوبارہ اگلی عبادت کے وقت میں وہ تالا کھولا جاتا ہے اور لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا تصور ہے جو ہم نے یہود و نصارہ سے لیا، جن کے ہاں یہ تصور عام ہے، یہ خیال عام ہے کہ مذہب اور دنیا کا، دین اور دنیا کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو دین والا ہے وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا، اور جو دنیا والا ہے وہ دین کا کوئی کام جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا۔ یہ تصور ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اس کو سیکولرزم بھی کہتے ہیں، لبرلزم بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے مذہب اور دین کو، دین اور دنیا کو دو الگ الگ حیثیتوں میں فرق دیا ہے۔ اور یہاں تک عیسائیوں میں تو یہ ہوا کہ انہوں نے جو دین سے تعلق رکھنے والا ہے، جو مذہبی آدمی ہے، اس کے لیے شادی پر بھی پابندی لگا دی کہ یہ بھی دنیا داری ہے، جو شادی کرے گا وہ دنیا کے جھنجھلوں میں پھنس جائے گا، لہذا اس نے شادی بھی نہیں کرنی۔ وہ خاتون ہے یا مرد ہے، وہ راہب اور نن بن کے، راہبائیں بن کے وہ رہتی ہیں ساری زندگی، اپنی طرف سے وہ شادی نہیں کرتی اور سمجھتی ہیں کہ یہ بڑا ثواب کا کام ہم نے کیا ہے۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے جو دنیا کے اسٹیج پر کھڑا ہو کر لوگوں کو دین پر عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے اسلامی سوسائٹی میں مسجد کی جو حیثیت ہے وہ ایک کمیونٹی سینٹر کی حیثیت ہے۔ یہاں پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں مسجد فوج کی چھاونی بھی تھی، مسجد تربیت گاہ بھی تھی، مسجد عبادت خانہ بھی تھی، اور مسجد میں دنیا کے سارے معاملات جو حکومت وقت کے معاملات تھے وہ سارے مسجد میں طے ہوتے تھے۔ وزارت داخلہ، وزارت خارجہ کے جو دفاتر تھے وہ مسجد ہی تھی۔ چیف جسٹس کا جو معاملہ تھا خلفائے اربعہ کے دور میں اور خلافت راشدہ کے دور میں، یہ مسجد ہی کے اندر یہ مرکز رہا ہے۔ خلیفہ وقت بھی اپنا دفتر مسجد میں رکھتا تھا، لیکن آج ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں، مسجد کا اس سے تعلق نہیں ہے، مسجد ایک الگ چیز ہے، دنیا داری الگ چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، یعنی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے جو لوگ ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے، یہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، مسجدوں کو بنانے والے ہیں، مسجدوں کو تعمیر ہی نہیں کرتے، ان کی آبادی میں حصہ لیتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں، لوگوں کو اس میں لاتے ہیں مسجدوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ دیکھیں تو مسجد جو ہے اس کو اللہ کا گھر کہا گیا، بیت اللہ کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بادشاہوں کا بھی جو شہنشاہ ہے نا، یہ اس کا گھر ہے، اس کا مرکز ہے یہ، اور یہ وہ مرکز ہے جہاں حالات بدلتے ہیں، جہاں شقاوت سعادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں تنگی خوشحالی میں بدل جاتی ہے، جہاں مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، جہاں لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، مسائل میں گھرے ہوئے لوگوں کو ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ وہ مسائل سے نکل جاتے ہیں، یہاں آ کے دلوں کی سختی ختم ہوتی ہے، آنکھوں کی خشکی ختم ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنسوؤں کے قطروں سے مسلوں کو گیلا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں آ کے بندہ اپنے سر کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اپنی ساری پریشانیوں کی ٹوکریاں اٹھا کے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ سے رحمت کا اور محبت کا پیغام لے جاتا ہے۔
کہ مسجد یہاں پہ آنے والوں کو جو معصیتوں کے ساتھ دلوں میں زنگ لگے ہوتے ہیں نا، معصیتوں کے زنگ، نافرمانیوں کے زنگ، یہ زنگ آلود دل اس مسجد میں آ کے اللہ کے ذکر سے یہ نکل ہو جاتے ہیں، پالش ہو جاتے ہیں۔ یہ مسجدیں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہیں، یہ مسجدیں مواسات اور مواسات کا، مساوات اور مواسات کا پیغام دیتی ہے، برابری برابری، یعنی مسجدوں میں ایسے امیر اور غریب، چھوٹا اور بڑا برابر ہوتے ہیں جیسے قبرستان میں سارے پڑے ہوئے برابر ہوتے ہیں۔ مردہ کفن جب اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو وہ چاہے اربوں کھربوں کی جائیداد کا مالک ہو، کفن کا وہی ٹکڑے ملنے ہیں جو ایک غریب سے آدمی کے لیے کفن کے ٹکڑے ہیں۔ زمین، قبر کی زمین اتنی سی ملنی ہے اس کو بھی جتنی کسی غریب آدمی کو ملنی ہے۔ یہ برابری کا سبق دیتی ہے مسجد۔ یہاں پر کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، یہاں پر کوئی امیر اور غریب نہیں ہوتا، یہاں پر سارے ہی اللہ کے دروازے کے فقیر ہوتے ہیں، یہاں پر سارے ہی اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ امیر سے امیر آدمی بھی یہاں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے فقیر بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ غریب آدمی نے تو مانگنا ہی مانگنا ہوتا ہے، یہاں امیر بھی مانگنے لگ جاتا ہے۔ کیسا عجیب نظام ہے یہ مسجد جو ہے یہ سماجی اصلاح کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ یہاں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، یہاں لوگوں کے مشکلات کو آسانیاں ملتی ہیں، یہاں پر لوگوں کے دکھ بانٹے جاتے ہیں، یہاں پر لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہم ان مسجدوں کو ان کا مقام دے سکیں، ان کی اصل ان کا مقصد ہے وہ مقصد ہم پورا کر سکیں۔ مسجد اسلامی تہذیب کا بہترین نمونہ ہے۔ اسلام کہتا ہے نا کہ گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، امیر کو غریب پر، بادشاہ کو رعایا پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ مسجد اس کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہتا ہے نہ کوئی بندہ نواز، یہاں پہ سب برابر ہو جاتے ہیں، سارے ہی برابر ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ حضرات یہ وہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کو یہ اتنے پیارے ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا احب البلاد الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجدہا، اس کی مسجد ہے۔ جو مسجد کا ٹکڑا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو بازار کا ٹکڑا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ کے ہاں مسجد سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے۔ اسی لیے اس مسجد کو جس نے بنایا اللہ کے ہاں اس کا ایک عجیب مقام ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی ایک عجیب شان بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوا، بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا قدر مقاصی قطاتل، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی قدر محفظ قطاتل، اللہ اکبر، کسی پرندے کے گھونسلے جتنے، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، کسی مسجد کسی پرندے کے گھونسلے جتنی۔ اللہ اکبر، پرندے کا گھونسلہ کتنی جگہ لیتا ہے بھلا؟ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بن اللہ له بیتا فی الجنہ،
اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے گا، اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے گا۔ اور مفحص قطات، گھونسلے جتنی، پرندے کا، گھوگی کا آلنا، پرندے کا گھونسلہ، اتنی سی مسجد۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے جو مجھے سمجھ آیا؟ اتنی سی جگہ ہوتی نہیں جس میں مسجد بن سکے۔ اس میں صرف ایک پیغام ہے کہ مسجد بن رہی ہو تو جتنا گھونسلے پر خرچ آتا ہے اتنا سا بھی خرچہ دے دو گے نا مسجد کی تعمیر میں، تو گویا آپ نے ساری مسجد بنائی اور اللہ آپ کو پوری مسجد بنانے والے کے برابر اجر دے گا، اتنا ہی مکان محل بنا دے گا۔ بارہا میں نے تاریخ کی کتابوں میں مرقوم یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ بادشاہ وقت مسجد بنائی اور ایک روپیہ بھی کسی سے پائے سے لینا گوارا نہ کیا، سارے پیسے اپنی سلطنت سے، ذاتی آمدن سے پیسے لگے۔ مسجد مکمل ہو گئی، چھت پہ پانی کھڑا ہوا، ایک غریب سا ترخان اور مستری تھا، لکڑی کا کام کرنے والا۔ اس نے دیکھا چھت پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، اس نے ٹھیکیدار سے کہا یار یہ لکڑی کا پرنالا میں بنا دیتا ہوں، یہ مسجد میں لگا دو، چھت پہ لگا دو تاکہ پانی نہ کھڑا ہو۔ یہ ہے پرندے کا گھونسلہ، یہ ہے پرندے کا گھونسلہ۔ یہ پرنالا لکڑی کا 2 کا 6 کا نہیں تو 4 کا نہیں تو 6 انچ کا ہوگا زیادہ سے زیادہ، لکڑی کا ایک ٹکڑا مسجد کے چھت پہ لگا ہے۔ مسجد مکمل ہو گئی۔ شاہ وقت نے خواب دیکھا، ایک بڑا خوبصورت محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا، لعل و زمرد و یاقوت کے موتیوں سے سجا ہوا، کستوری کے سیمنٹ سے بنا ہوا، بہت بڑا اور بڑا خوبصورت محل۔ دیکھ کے خوش ہوا، پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کا ہے، آپ نے مسجد بنائی ہے، اس مسجد کے عوض میں جنت میں آپ کے لیے یہ گھر بنایا گیا۔ معن نظر اٹھتی ہے ایک ایسا ہی محل اس کے ساتھ پہلو میں بھی بنا ہوا۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ اس ترخان کا ہے جس نے آپ کی مسجد پر پرنالا لگایا، اس پرنالے کی وجہ سے اس کو یہ مکان، اس کو یہ اعزاز ملا ہے۔ اللہ کے ہاں نیت کی قدر کی جاتی ہے، اللہ کے ہاں پیسے اور سامان کی قدر نہیں کی جاتی۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ کے ہاں فیصلے نیتوں پہ ہوتے ہیں اور نیتیں صرف اللہ جانتا ہے۔ ایک آدمی 2 کروڑ 10 کروڑ روپے لگا کے 20 کروڑ روپے لگا کے مسجد بناتا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ میرے نام کی مسجد ہے، لوگ کہے کمال کر دیا، 20 کروڑ روپے لگا دیا، اتنے پیسے لگا دیے، کمال مسجد بنائی ہے۔ اس کا 20 کروڑ روپیہ اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اور ایک آدمی 20 روپے دیتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے یہ 20 روپے اس کو جنت کا راہی بنا دیں گے۔ یہ نیتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، نیتوں پہ یہ انحصار ہے۔ اللہ کے ہاں مسجد کی اہمیت، مسجد تو بہت بڑی چیز ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد کا کوڑا اٹھانے والا ہے نا، کوڑا جو مسجد کا اٹھایا جاتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھ پر میری امت کے ثواب پیش کیے گئے کہ کس کس کام میں ثواب ملتا ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ ان ثوابوں میں مسجد کا کوڑا بھی شامل ہے، جس نے کوڑا اٹھا کے باہر پھینک دیا اس کو بھی اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے غالباً طبرانی کی، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کا کوڑا جنت کی موٹی آنکھوں والی جو حوریں ہیں نا ان کا حق میں ہے۔ کوڑا اٹھا کے باہر پھینکو، اللہ جنت میں ان حوروں سے جب نکاح کروائے گا تو حق مہر کے طور پہ مسجد کا کوڑا اس وقت پتہ نہیں کتنا قیمتی بن کے ان کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو فرمایا جو مسجد میں پیدل چلتا ہے، اپنے گھر سے وضو گھر سے کرتا ہے، پیدل چلتا ہوا مسجد آتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، دوسرے قدم کے بدلے ایک گناہ مل جاتا ہے۔ اور جتنے قدم اٹھاتا ہوا آئے گا اتنی ہی نیکیاں اور اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوگی اور اتنے گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو سلمہ کے کچھ لوگوں نے جب دیکھا نا مسجد نبوی کے گرد کوئی جگہ خالی ہوئی ہے، وہ وہاں سے مسجد سے کچھ دور رہتے تھے اور وہاں سے
جب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے مکان یہاں پہ شفٹ کر لیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا تمہارے ایک ایک قدم کے بدلے تمہیں نیکی ملتی ہے، مت یہ سوچو کہ آپ وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ مسجد کے قریب آ جائیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، وہاں سے پیدل چل کے آیا کرو مسجد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا آپ کو 10 سال مدینہ منورہ میں آپ نے گزارے ہیں۔ مدینہ کے علاقے میں آپ اندازہ کریں آبادی کتنی تھی وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود 9 مسجدیں آپ نے بنائی۔ جب آپ تشریف لائے تھے تو ایک مسجد بھی نہیں تھی، آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ کی حدود میں آج جتنی مسجد نبوی ہے نا، اس کی وال باؤنڈری ہے جتنی، اتنا سا مدینہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، اتنی سی جگہ پہ آپ نے 9 مسجدیں بنائی، اور اس کے ارد گرد مدینہ کے باہر جتنی مسجدیں تھیں نا، وہ ساری آپ وہ دیکھ رہے ہیں وہ کتنی تعداد اور مساجد تھی۔ تو نبی مکرم جس بستی کے لوگ مسلمان ہوتے، سب سے پہلے آپ یہ کہتے وہاں پہ مسجد بناؤ، سب سے پہلے آپ کا خیال ہوتا کہ یہاں پہ مسجد بناؤ، مسجد بناؤ۔ آپ مدینہ سے تشریف لائے، آپ مکہ سے تشریف لائے مدینہ میں، سب سے پہلا قیام آپ کا قباء میں ہوا، آپ نے مسجد قباء کے نام سے اس بستی میں مسجد بنائی۔ آپ تھوڑا سا آگے آئے، آپ نے ایک مسجد بنائی جو آج مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے، اور جب آپ یثرب کے پرٹیکولر یثرب کے علاقے میں پہنچے تو آپ نے یہاں 3 بچوں سے جگہ خرید کے مسجد بنائی، اور آپ کے ہاں اس کا مقام دیکھیے کتنا ہے، اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر نے مسجد کی تعمیر میں بذات خود مستری بن کے، مزدور بن کے کام کیا، آپ نے اینٹیں اٹھائی ہیں، پتھر ڈھوئے ہیں، آپ نے گارا کندھوں پہ اٹھایا ہے، اور آپ اپنے ہاتھوں سے مسجد کی اینٹیں لگائی۔ آپ پیارے پیغمبر کی نظر میں اس مسجد کی اہمیت کتنی، صحابہ کرام نا اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، ایک ایک اینٹ وزنی پتھر تھا، ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاتے، ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نا 2 پتھر اٹھا کے لاتے تھے۔ پیارے پیغمبر نے دیکھا حضرت عمار 2 پتھر جب اٹھاتے نا، ایک پتھر تو 2 ہاتھوں سے بندہ اٹھا کے تھوڑا سا آگے کر کے کپڑے بچ جاتے ہیں نا، وزنی پتھر ہو نا تو اس کو اٹھا کے ہم اپنے کپڑوں سے سینے سے لگا کے مسجد تک لے کے آتے، آپ کے کپڑے ان اینٹوں اور پتھر سے گندے ہوئے۔ میرے پیغمبر نے دیکھا اتنا شفقت کا سمندر عمدہ، آپ آگے بڑھ کے آپ نے عمار کو پیار بھی دیا اور عمار کے کپڑے بھی ایسے جھاڑے آپ نے اپنے ہاتھوں سے۔ کیا نصیب ہے جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا قسمت ہے جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے پیغمبر اپنے ہاتھوں سے جس کے کپڑے جھاڑ رہے تھے۔ کیوں جھاڑ رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ مسجد کی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، مسجد سے پیار کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا فلما غدا اور کلما غدا او راحا۔ قربان جاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان پہ، فرمایا ایک شخص صبح کو مسجد میں آئے یا شام کو آئے، من غدا الی المسجد او راحا، جو رات کو مسجد میں آئے یا صبح کے وقت مسجد میں آئے، میرے آقا نے فرمایا اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ اللہ میں مسجد میں آنے والے کا میزبان بن جاتا ہے، اور اللہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے جو اللہ کے گھر میں آئے اللہ اس کی مہمانی کرے۔ اور اللہ کی مہمانی سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ فرمایا جا میرے بندے میں نے تجھ کو معاف کر دیا، یہ سب سے بڑی مہمان نوازی ہے اللہ۔ لوگوں مسجد شعار ہے، مسجد شعائر اللہ میں سے ہے، مسجد اسلامی تہذیب کی علامت ہے۔ ہر وہ بستی جس میں مسجد نہیں ہوتی تھی پیارے پیغمبر اس پر حملہ کر دیتے تھے، اور جس میں مسجد ہوتی تھی اللہ کے رسول اس پر حملہ نہیں کرتے تھے، جب دشمن کا ہی ملک ہوتا تھا آپ اس پر حملہ آپ نے منع فرمایا۔ میرے پیغمبر کی جنگی اسٹریٹجی پالیسی پہ غور کریں، آپ نے کہا کہ رات کو شب خون نہیں مارنا، فجر تک انتظار کرو، اگر اذان کی آواز آئے تو حملہ نہیں کرنا وہاں پہ، کہیں مسلمان بھی نمازیں پڑھنے والے بھی وہاں پہ۔ مسجد امن کی جگہ ہے، عمل کی، اور مسجد کی وجہ سے سارے معاشرے کو امن ملتا ہے۔
مسجد کی وجہ سے ساری بستی امن میں چلی جاتی ہے، ایک مسجد اس بستی میں موجود ہو۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں مسجد بنانے پر بڑی تعریف کی گئی ہے، اور مسجد بنانا پھر مسجد میں آنا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی خوشخبری فرمایا بشر المسائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، فرمایا جو رات کی تاریکی میں چل کے مسجد کی طرف آتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے مکمل نور کی بشارت دے دو۔ قیامت کے دن جب گناہوں کا اندھیرا چھایا ہوگا نا، ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایسے لوگوں کو جو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں نا اندھیرے میں تاریکی میں، فرمایا ایسے لوگوں کو بشارت دے دو کہ وہ اللہ قیامت کے دن انہیں نور تام مکمل نور عطا فرمائے گا۔ دوسری خوشخبری، اللہ اکبر، فرمایا المشاؤون الی المساجد فی الظلام اولئک الغواصون فی رحمت اللہ۔ قربان جاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں جو اندھیروں میں چل کے مسجدوں میں آتے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی رحمت کی غواصی کرنے والے، اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈبکیاں لگانے والے یہ لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے، غواصون فی رحمت اللہ۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث میں تیسری بشارت میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ مسجدوں میں آنے والے، اندھیروں میں مسجدوں میں آنے والوں کو قیامت کے دن نور کے ممبروں کی بشارت دے دو۔ قیامت کے دن ان کی کرسیاں اور ان کے ممبر نور کے بنے ہوئے ہوں گے جہاں پہ بٹھائے جائیں گے۔ یہ مسجدوں سے پیار کرنے والے، مسجدوں سے محبت کرنے والے۔ اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ 7 قسم کے لوگوں کو آواز دے کے اپنا سایہ نصیب کر دیں گے۔ ان میں سے ایک وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، اور دوسرا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک ایسا آدمی جس کا دل ہی مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اس کو مسجد سے محبت ہے، وہ مسجد سے پیار کرتا ہے، اس کو مسجد کی صفائی کا خیال رہتا ہے، اس کو مسجد کی روشنیوں کا خیال رہتا ہے، اس کو مسجد کے صفوں کا خیال رہتا ہے، اس کو مسجد کی ضروریات کا خیال رہتا ہے، اس کو مسجد کے نمازیوں کا خیال رہتا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ آسائشات نمازیوں کو پہنچاؤں، اور وہ مسجد میں بھی رہتا ہے، مسجد میں ڈٹا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نمازی نے پانی مانگ لیا تو دوڑ کے پانی لینے چلا گیا۔ مسجد میں تھوڑی سی کہیں کوڑا کرکٹ کا وہ دیکھ لیا، گرد و غبار دیکھ لیا، فوراً جھاڑو لے کے صفائی کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی لائٹ خراب ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں مسجد کی روشنی کا اہتمام کرتا ہے، آنے والے نمازیوں کو مسکرا کے ملتا ہے، خوش ہو کے ملتا ہے۔ مسجد میں اٹکا ہوا ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے۔ اللہ اسے آواز دے کے کہیں گے آجا میرے سائے کے نیچے آجا، تو میرے گھر کی خدمت کرتا رہا، آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہوں۔ کتنا خوش بخت ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لو، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لو، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لو۔ حضرات، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے، اعلان ہے اللہ کی طرف سے۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد الى المسجد فاشهدوا له بالایمان، فرمایا جس آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو نا کہ وہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زور پڑھ کے گیا، عصر کے لیے آ گیا، عصر پڑھ کے گیا، مغرب کے لیے آ گیا، مغرب کے بعد عشاء بھی پڑھ گیا، فجر بھی اس نے آگے پڑھ لی ہے، مسجد میں آتا جاتا اس کو دیکھو، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں بے دھڑک ہو کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو، بے فکر ہو کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ مومن ہے۔ آپ نے دلیل دی، خود پیارے پیغمبر نے دلیل دی
فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، فرمایا اللہ فرماتے ہیں مسجد تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وآتى الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، فرمایا یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ فرمایا جو مسجد میں آئے، نمازیں پڑھے، مسجد کی خدمت کرے، مسجد میں رہے، مسجد سے چلا جائے پھر پلٹ کے واپس آ جائے، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو یہ اللہ پر بھی ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کے رسول کو بھی ماننے والا ہے اور آخرت کے دن کو بھی یہ ماننے والا ہے، تو پکا نمازی ہے، ایمان کی گواہی دے دو۔ یہ مسجدیں ہیں حضور، اللہ کے ہاں ان کا مقام، اللہ کے ہاں ان کی شان دیکھیے، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اللہ کی نظر میں ان کا مقام ہے نا، پیارے پیغمبر کی نظر میں دیکھیے کیا مقام ہے۔ ام محسن نام کی ایک عورت تھی، کالی سیاہ حبشن، کالا سیاہ رنگ اس کا اور بہت عجیب سا وجود اس کا، لیکن اس کو مسجد سے پیار ہو گیا۔ وہ مسجد میں آتی تھی، آگے مسجد کی صفائی کیا کرتی، جھاڑو اونچا کرتی مسجد سے اور نکل جاتی، آتی مسجد کی صفائی کرتی اور چلی جاتی۔ ایک دن وہ نہ آئی، میرے پیغمبر نے غیر حاضری محسوس کی، دوسرے دن پھر وہ نہ آئی، آپ نے زیادہ محسوس کی، تیسرے دن پھر وہ آئی، پھر وہ نہ آئی۔ آپ نے پوچھا بھائی وہ خاتون آیا کرتی تھی صفائی کرنے والی، وہ کیوں نہیں آئی؟ عرض کیا آقا وہ تو فوت ہو گئی، اس کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ فرمایا مجھے کیوں نہ بتایا؟ اتنی غیر اہم تھی کہ صحابہ نے پیارے پیغمبر کو بتانا ہی پسند نہیں کیا کہ رات کو کیا تکلیف دیں آپ کو۔ کہنے لگے آقا ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو تدفین، اس کو دفن کر دیا۔ قربان جاؤں میرے آقا پہ مسجد کی محبت، مسجد کی صفائی کرنے والے کا پروٹوکول دیکھیے۔ میرے آقا نے زبان سے لو لو لالا پکیرے، فرمایا دلونی علی قبرہا، اور تم نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا، مجھے بتایا نا، چلو اب مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ صحابہ کرام اس عورت کی قبر پہ میرے پیغمبر کو لے گئے اور نبی مکرم نے اس قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا اور اس کی بخشش کی دعا مانگی۔ مسجد کی خدمت کے لیے ایک غریب سی عورت، کوئی جس کا مقام نہیں ہے، کوئی جس کا بڑا خاندان نہیں ہے، اس نے مسجد سے پیار کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، مسجد کا احترام کرتی تھی، مسجد کا خیال کرتی تھی۔ میرے آقا کی نظر میں اس کا پروٹوکول یہ ہے، فرمایا تم نے اس کا جنازہ مجھے نہیں نہ پڑھنے دیا، چلو اب مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ، میں محمد اس کا جنازہ پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے پیغمبر نے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی، اللہ اپنی اس بندی کو معاف کر دے، یہ تیرے گھر کی صفائی کرتی ہے۔ یہ عظمت ہے مسجد کی۔ ہم نے مسجدوں کو، میں نے پہلے عرض کیا، ہم نے مسجدوں کو صرف ایک عبادت خانہ سمجھا ہے، ہم سمجھتے ہیں مسجد بنا دی ہے اور جناب بس ٹھیک ہے۔ وہ اقبال نے مسجد شب بھر کے بارے میں کہا تھا، مسجد کو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ لاکھوں روپیہ لگا کے مسجد تعمیر کرتے ہیں، خود مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، صف اول میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہی نہیں ہوتے، لاکھوں روپیہ لگا دیا مسجد کے لیے لیکن خود نہیں آتے۔ کیا فائدہ ایسی مسجد کے بنانے کا؟ کیا فائدہ ایسی مسجد کی تعمیر کا کہ اگر آپ مسجد میں ہی نہ آئیں، نماز ہی نہ پڑھیں؟ آپ کو تو چاہیے مسجد کے صف اول میں آ کے بیٹھے، آپ اللہ کے گھر میں آئے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک اللہ کا خلیل، دوسرا اللہ کا ذبیح، دونوں اللہ کے پیارے محبوب لاڈلے، ساری زندگی امتحانوں میں گزری ہوئی، اللہ کے ہاں مقبول۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا یار بنایا تھا۔ وہ یار اللہ نے حکم دیا اب بیت اللہ بناؤ، بیت اللہ کی دیواریں اٹھائیں، دیواریں اٹھاتے جاتے تھے، ہاتھ باندھے رہتے تھے، ربنا تقبل منا، ربنا اللہ اگرچہ حکم تیرا ہی ہے، تیری ہی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تیری بات مانی ہے نا، ہماری اس عبادت کو، ہماری زندگی کو قبول بھی تو کر لیں، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ نبیوں کو فکر ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے 100 روپیہ دیا ہے نا، اب ہماری چودراہ ہونی چاہیے، ہم نے 1000 روپیہ دیا ہے اب ہمیں بڑے چودھری ہونا چاہیے، ہم نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے تو مسجد ہماری ملکیت ہونی چاہیے۔ ہماری یہ سوچ بنی ہوئی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لوگوں مسجدیں
اللہ کا گھر ہے. فرمایا جو اللہ کا من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کا گھر اللہ کی مسجد بنائے گا، مسجد اللہ کی ہے، اللہ کی مسجد ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید یہ میری مسجد ہے، یہ تیری مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجد ہے، اس کو اللہ ہی کا رہنا چاہیے. یہاں پہ آگے سجدے کرے، نمازیں پڑھے، یہاں پہ آگے ذکر کرے، عبادت کرے، تلاوت کرے، یہاں پہ کونے میں لگ کے نا اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرے. کبھی اللہ کو اپنے ٹکڑے اور درد سنائے، اللہ کے پاس بیٹھ جائیں، تنہائی میں اکیلے میں مسجد کا کوئی کونا مان لے اور اس پہ بیٹھ جائیں. اللہ ہم تیرے بندے تیرے گھر میں آ گئے ہیں. میں نے وہ پہلے بھی کئی بار عرض کیا، ہمارے استاد سنایا کرتے تھے. ایک آدمی حرم کے کیا بیت اللہ میں گیا، چودھری تھا، اپنے علاقے کا بڑا وڈیرا تھا، سرمایہ دار تھا، اور چودھری پنچایت کا سرپنچ تھا. بیت اللہ میں گیا، وہاں جا کے نا گردن جھکا کے بیٹھ گیا. کہتا ہے یا اللہ ساڈے گھر کا رواج ہے، ساڈے گھر پیو کا قاتل بھی آ جائے تو اسی معاف کر چڑھنے ہیں، تیرے گھر کا پتہ نہیں کی رواج ہے. ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کیا ایمان، اللہ تیرے گھر کا پتہ نہیں کیا رواج ہے. ہمارا رواج تو یہ ہے، ہمارے گھر میں جو آ جائے نا ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تیرے گھر کا پتہ نہیں کیا رواج ہے. کبھی ان مسجدوں کی صفوں پہ بیٹھ کے نا، کبھی ان مسجدوں میں آ کے بیٹھ کے کبھی اللہ سے یہ بات کہا کرے، اللہ ہمارے گھر کا تو یہ رواج ہے، تیرے گھر کا کیا رواج ہے تو جانتا ہے. جبکہ تو شہنشاہ ارض و سما ہے، تو کسی کو ساری کائنات کو معاف کر دے تو تیرے خزانوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. کبھی اللہ سے آ کے یہ گپ شپ لگایا تو کرے، کبھی باتیں کیا تو کرے اللہ کے سامنے آ کے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، حضرت امیر معاویہ تشریف لائے اور پوچھا، مسجد میں رونق لوگ بیٹھے ہوئے ذکر اذکار کر رہے تھے. حضرت امیر معاویہ نے پوچھا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی جلسنا، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، نحمد اللہ، ہم اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں، نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ بڑے پریشان ہوئے صاحب اکرام، مسجد میں بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کو کیا ہوا؟ وہ قسم پوچھ رہے ہیں، قسم دے رہے ہیں، قسم دے کے کون اسی لیے بیٹھے ہیں؟ ارے میرے اللہ، جب صحابہ اکرام نے کہا نا جی ہاں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے قسم آپ کو اس لیے نہیں دی کہ مجھے آپ پہ یقین نہیں تھا، یا میں نے آپ پہ جھوٹ کی تہمت لگائی ہے. اصل میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح ہم ذکر اذکار کر رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے ہمیں مخاطب کر کے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو، یہاں تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن به علینا. اللہ کے رسول ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہم پر انعام کیا اور ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، ہدایت دی، ہم اس لیے کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میں تم قسم سے کہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا اس لیے بیٹھے ہیں، قسم اٹھائی. آپ نے ارشاد فرمایا، پیارے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اما انی لم استحلفکم تہمتا، میں تم پر تہمت نہیں لگا رہا، میں جھوٹ کی تہمت نہیں لگا رہا کہ تم قسم کھاؤ تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو. لیکن سنو، ولکنہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. ابھی ابھی جبریل میرے پاس آیا ہے اور اس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تمہارے اوپر فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہے. مسجد پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پر اللہ فخر کر رہا ہے، فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جن کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ خون بہائیں گے اور فساد کریں گے، یہ دیکھو مسجد میں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر میری تعریفیں کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر میری ہدایت پر میرا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس احسان کو مان رہے ہیں. اللہ جبریل نے خبر دی
جبریل علیہ السلام آئے اور آگے خبر دی کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہے تم پہ. کبھی ہمیں بھی مسجد میں بیٹھنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم پہ فخر کرے گا, اللہ ہم پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرے گا. کبھی یہ نیت ہمیں کرنی چاہیے نا, کبھی ٹائم دینا چاہیے مسجد میں. ہمیں تو سلام پھرتا ہے تو دوڑنے کی بڑھ جاتی ہے, بھاگ جائیں یہاں سے. آنا سب سے بعد میں ہے, جانا سب سے پہلے ہے. مسجد سے نکلنے میں بڑی جلدی ہے ہمیں, مسجد میں آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں کہ ہم مسجد میں سب سے پہلے جائیں اور جا کے کریں. حضرات مسجدوں کو آباد کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نا ایک دن بازار میں چلے گئے, بازار میں نا چوک میں نکل گئے. دکان والوں سے کہتے ہو تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں کس چیز نے قابل کر دیا؟ مسجد میں نبی مکرم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں پہ بیٹھے ہو. حضرت ابو ہریرہ نے بڑے عجیب سے انداز میں یہ بات کہی. دکاندار صحابہ کرام تھے سارے ہیں, اللہ کے رسول کے ساتھی, بڑے حیران ہوئے. اللہ کے رسول کی وراثت بانٹی جا رہی ہے اور ہم پیچھے رہ گئے. دکانیں وہیں پہ چھوڑی اور دوڑ لگائی. مسجد کے وہ بازار, مدینہ کے بازار کو چھوڑا, مسجد نبی میں آئے سارے دکاندار. آگے کیا دیکھتے ہیں, کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں, کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں, کچھ ذکر اذکار کر رہے ہیں, اور ایک جگہ پہ درس ہو رہا ہے, قرآن کا درس ہو رہا ہے, پیارے پیغمبر کے فرمان کی بات ہو رہی ہے, درس ہو رہا ہے. انہوں نے دیکھا یہاں تو اب ان کے نظر میں تو وراثت یہی ہے نا, پیسے تقسیم ہو رہے ہوں گے, دولت تقسیم ہو رہی ہوگی, پلاٹوں پہ رقبے, وہ کاٹے لگ رہے ہوں گے, یہ اس کا یہ ٹکڑا, اس کا یہ ٹکڑا, اس کا یہ تصور لے کے آئے. پیچھے سے حضرت ابو ہریرہ بھی آگے رضی اللہ تعالیٰ. سارے دکاندار کہتے ہیں ابو ہریرہ آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے, کون سی وراثت یہاں بانٹی جا رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تم نے وہاں مسجد میں کیا دیکھا؟ میں نے کہا ہم نے نماز کو دیکھا, لوگوں کو تلاوت کرتے دیکھا, درس و تدریس کی مجلس میں لگے ہوئے دیکھا. تو فرمایا درس و تدریس کی مجلس ہی تو میرے پیغمبر کی وراثت ہے, یہی تو میرے نبی کا علم ہے, وراثت ہے جو تقسیم ہو رہی ہے. ہم سب سے زیادہ اس وراثت سے بھاگتے ہیں. درس کا ٹائم ہو جائے تو ہمارے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا بنے گی ہمارے ساتھ. نکل جائیں یہاں سے, بھاگ جائیں یہاں سے. خطبہ نہیں سنتے, ٹائم پہ نہیں آتے, مجھے معاف کیجیے گا بڑی کڑوی باتیں ہیں, لیکن حضور مسلمان ہونے کے ناطے مسجدوں کو آباد کرنا ہمارا فرض ہے. صحابہ کرام اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے مسجد کے کھونٹے بن جاؤ, مسجد میں گاڑے ہوئے کیل بن جاؤ, وہیں پہ رہا کرو کہ وہاں سے ہی ملتا ہے سارا کچھ جو کچھ ملتا ہے. اور ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں مسجد میں گئے تھے اور تم کاٹتا ہے نہیں مل جائے گا 24 گھنٹے میں جیتے بیٹھے رہنا, تم جیتا رہے. ہمارے معاشرے میں یہ سبق دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات حضرت میمونہ ایک خادمہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نا, ایک آپ کی زوجہ محترمہ کا نام بھی میمونہ ہے, لیکن آپ کی نا ایک آپ کی خادمہ ہے, لونڈی کہہ لیں یا صحابیہ آپ کی. انہوں نے ایک دن اللہ کے رسول سے ایک سوال کیا بڑا عجیب سا. فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر بیت المقدس میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں, وہاں پہ اگر نہ جائیں تو کیا کر سکیں, اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا مسجد میں نا بیت المقدس میں جاؤ نماز پڑھو, اگر نماز نہیں نہ پڑھ سکتے تو وہاں جانے کی کوشش کرو, اگر راستہ بھی نہیں نہ بنتا تو فرمایا بیت المقدس کے چراغوں کو جلانے کے لیے تیل بھیجو وہاں پہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مسجدوں کو روشن رکھنے کے لیے ان پر اخراجات کرو, مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے, مسجدوں کو خوشگوار رکھنے کے لیے اس پر پیسے خرچ کرو. یہ میرے پیغمبر نے اپنی خادمہ کو نصیحت اور وصیت فرمائی. یہ مسجدیں ہیں, مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج مسجدیں رو رہی ہیں, آج مسجدیں افسوس کنا ہیں کہ آج ہمارے اندر نمازی نہیں ہے. محلہ بہت بڑا ہے, نمازی نہیں. ایک صف 1.5 صف کا ہونا یہ کوئی نمازی ہونا ہے. ہمارے بچے نمازیں نہیں پڑھتے, ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے. حضرات سوچئے ذرا, ان مسجدوں کو کس نے آباد کرنا ہے؟ ان مسجدوں کو کس نے آباد کرنا ہے؟ اگر یہ مسجدیں آباد نہیں ہوں گی, ہمارے بچے مسجد میں نہیں آئیں گے, ہم بچوں کو مسجد میں نہیں لائیں گے, تو مجھے بتائیے کون ان مسجدوں کو آگے آباد کرے گا؟ اگر محلے کے لوگ ہی مسجدوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا
انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مومن وہ ہوتا ہے، مسجد تعمیر کرنے والا ہے، جو مسجد آباد کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہم مسجد کتنی، ایک مسجد بنا دی مسجد بڑی خوبصورت، لیکن وہی اقبال والی بات ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اگر نمازی نہ بنے تو پھر کیا فائدہ مسجد بنانے؟ مسجد تو اس لیے بنائے کہ آپ نمازی پڑھیں، آپ کے بچے نمازی بنیں، آپ کے بڑے، آپ کے چھوٹے، آپ کی خواتین نمازی بنیں، اس لیے مسجد بنائے۔ اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام